بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ غازی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ میں سے بیشتر افراد کے علم میں ہوگا کہ اویس ربانی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک چیلنج دیا تھا، جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام میں شرکت کریں گے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ وہ ڈسکشن کریں گے، مناظرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ وہ آن لائن اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اویس ربانی صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تو اس کے بعد اویس ربانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ بحث جو ہے یہ آن لائن نہیں ہوگی۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اسے پروگرام میں آنا ہوگا اور پینل میں بیٹھنا ہوگا۔ اب آپ میں سے بیشتر افراد کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس مناظرے سے کون بھاگا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھاگے یا پھر اویس ربانی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اویس ربانی صاحب اسلام کو صرف ویوز کی خاطر، ریٹنگز کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔ اگر اویس ربانی صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے تو پھر اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ انجینئر صاحب کو آن لائن پروگرام میں لیتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، اس کے تعلقات ٹھیک تھے، اور جب یہ جہلم اکیڈمی جاتے تھے وہاں پر مختلف پوڈ کاسٹ کیا کرتے تھے، تو اسی دوران جب یہ جی ٹی وی پر اپنا پروگرام کرتے تھے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہ آن لائن لیتے تھے اپنے پروگرام میں۔ میرا نہیں خیال کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی کسی بھی پروگرام میں فزیکلی شرکت کی ہو۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی مرتبہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی کسی بھی پروگرام میں شرکت کی تو وہ آن لائن ہی شرکت کی۔ تب تو اویس ربانی صاحب نے یہ شرط نہیں رکھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ آئے اور فزیکلی پروگرام میں شرکت کرے۔ لیکن اب جب یہ معاملہ یہاں پر آ گیا ہے اور ویوز کی بات ہے، ریٹنگز کی بات ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ فزیکلی پروگرام میں شرکت کرے، کیونکہ وہ اس معاملے کو صرف ویوز اور ریٹنگز کی خاطر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اویس ربانی صاحب کا واقعی مقصد یہ ہوتا کہ اس لڑائی کا خاتمہ ہوتا، اس وقت یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے، اگر وہ ختم کرنی ہوتی اویس ربانی صاحب کو اور اس میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تو بات تو آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ اویس ربانی صاحب کو اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا کہ فزیکلی ایسا کیا ہو سکتا ہے جو آن لائن نہیں ہو سکتا۔ اگر مقصد بات کرنا ہے تو بات تو آن لائن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مقصد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کروانا ہے، مار پیٹ کروانی ہے، تو اس کے لیے فزیکلی انجینئر محمد علی مرزا کا پروگرام میں شرکت کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اویس ربانی صاحب کا جو اس وقت بیہیویئر ہے، اس کا جو چال چلن ہے، وہ انتہائی ان پروفیشنل ہے۔ اویس ربانی صاحب نے سائیڈ لے لیا ہے۔ ایک صحافی کا اور ایک جرنلسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے صحیح تصویر پیش کرے، لیکن انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے، انہوں نے ایک سائیڈ باقاعدہ طور پر لے لی ہے اور اس کے باعث سامنے آ گئے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری سے جو لوگ واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ آج کل میڈیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر انٹرویو میں جو گیسٹ ہے وہ فزیکلی شرکت کرے۔ جو لوگ پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں یا جس بھی میڈیم کو فالو کرتے ہیں، میڈیا کے اندر انٹرویوز دیکھتے ہیں، وہ واقف ہوں گے کہ ہر انٹرویو کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گیسٹ جو ہے وہ وہاں پر فزیکلی شرکت کرے، بلکہ آن لائن بہت سارے انٹرویوز آج کل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ پروگرام جو ہے یہ آن لائن ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ آسان ہوگا کہ آپ اس کو مینیج کر سکیں، کیونکہ اگر ایک طرف سے مفتی حنیف قریشی صاحب اپنا موقف پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا مائک بند کروا سکتے تھے اور انجینئر صاحب کو بولنے دیتے، وہ اپنا موقف پیش کرتے اور اس کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا، اور اگر کوئی بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا تو آپ اس کا مائک بند رکھتے۔ اس سے ڈسکشن جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے آگے چلتی اور عوام کو پتہ چل جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ تو اویس ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنی ویوز کی خاطر، اپنی ریٹنگ کی خاطر استعمال نہ کرے۔ یہ ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ وہ اس معاملے سے یا تو پیچھے ہٹ جائے اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں کروانا چاہتے یا جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس ڈسکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، تو خدا را آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیے۔ مزید جو ہے ہمارا ملک، عوام جو ہے وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو جنون مسائل ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اپنا موقف کئی پوڈ کاسٹ میں دے دیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف بھی ہم سب کے سامنے ہے، تو لوگ وہ دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس معاملے کو لے کر کون سیریس نہیں ہے، کون چاہتا ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل نہ نکلے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔